نسبت کوئی شخص اپنے آپ کو منسوب کرے کسی کی طرف، یہ تو آسان کام ہے۔ آج جناب اتنے سید ہیں ہمارے ملک میں، جتنے شاید دوسرے اقوام، قومیں، قبیلے نہیں ہیں جتنے سید ہیں۔ بس ہر ایک شخص نے اپنے آپ کو سید بنا دیا۔ سادات قبیلہ ہے ماشاءاللہ، اور اس کے کرتوت دیکھو، اس کی گفتار دیکھو، اس کی کردار دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اور اس کے اعمال دیکھو، تو لا حول ولا قوت۔ یہ وہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی اولاد ہے جن کو دیکھ کے یہودی بھی شرما جائیں۔ وہ اس طرح سے تھوڑا ہی ہوتی۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئیں، ان کو جب قبر مبارک میں رکھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، جب واپس ہونے لگے تو وہاں ایک صحابی نے بلند آواز سے کہا، زمین خبردار، اے قبر خبردار، تیرے اندر آج ایک اتنی بڑی ہستی آئی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، ان کا خون ہے، ان کے جسم کا ٹکڑا ہے، خبردار۔ تو حدیث پاک کے ہے، کتابوں میں ہے کہ وہاں سے ایک ہاتفی آواز آئی، نہیں لوگو، میں اعمال اور عقائد کی جگہ ہوں، میں نسبت کی جگہ نہیں ہوں۔ بے شک نسبت کی ایک حیثیت ہے، لیکن نسبت کی حیثیت اس وقت ہے جب نسبت کی لاج رکھ دی جائے۔ جب نسبت کی لاج نہیں رکھی جائے گی، نسبت کو اسلام ٹھوکر مار دیتا ہے۔ خود دیکھو، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، تینوں مومن تھے، تینوں نے بات تسلیم کر لی، نجات پائی، اور انہی سے پھر پوری دنیا کی نسل چلی۔ اور 4تھا بیٹا کنعان تھا، اس نے نافرمانی کی۔ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ پسر نوح با بدام بنشست، پسر نوح با بدام بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ حالانکہ وہ سادات تھے نا، ابراہیم، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا، اپنا ذاتی بیٹا، لیکن چونکہ اس نے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، کافروں میں شمار ہو گیا، وہ نسبت ختم کر دی گئی۔ وہ کفار کے ساتھ چونکہ اس کی نسبت تھی، اس لیے وہ کفاروں کے ساتھ وہ تباہ و برباد ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی نافرمان ہو گئی، لوط علیہ السلام کو نہیں مانا، اور جب عذاب اللہ کا نازل ہوا تو جیسے پوری قوم غرق ہو گئی، پوری قوم پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ تو ایک بڑا سا پتھر، حدیث پاک میں ہے کہ ہر پتھر پر اس بندے کا باقاعدہ نام لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی مخصوص پتھر آیا، اس کے سر میں لگا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اہل بیت ہے، لوط علیہ السلام کی اہل بیت میں سے ہے۔ پھر یہ اہل بیتیت، یہ نسبت اس وقت کام آئے گی جب اس نسبت کی لاج رکھ دی جائے گی۔ پھر تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ نسبت اگر اچھی ہے پھر اس کو تسلیم کرو، اس کا اجر بھی دگنا ہے، اور اگر نسبت جھوٹی ہے یا نسبت پہ عمل نہیں ہو رہا، اس کی سزا بھی دگنی ہے۔ نسبت کی دیکھیں، میں 2 قسمیں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے نسبی، ایک ہے حسبی، ٹھیک ہے؟ ہماری جو نسبتیں ہوتی ہے یا تو نسبی نسبت ہے یا تو حسبی نسبت۔ نسبی نسبت یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ میں ہاشمی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں عثمانی ہوں، میں جناب صدیقی ہوں، میں جناب علوی ہوں، میں حسینی ہوں، میں جناب حسنی ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں۔ پہلے اس کو چیک تو کرو کہ وہ واقعی ہے، ہاشمی ہے، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کی شکل دیکھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کتاب میں دیکھ کے پڑھو۔ یہ داڑھی مونچھ اس کی ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کی داڑھی ہوتی تھی۔ یہ جناب انگریزوں والا فیشن بناتا ہے، سر پہ پگڑی ٹوپی نہیں، وہ تو جناب اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لباس کو دیکھو بھی مشابہت نہیں رکھتی، چلنے پھرنے کو بھی دیکھو کوئی مشابہت نہیں ہے، گفتار کو بھی دیکھو وہ کوئی تمیز نہیں ہے، بالکل الگ تھلگ۔
پھر کیسے ہاشمی بن گیا، کیسے صدیقی بن گیا، کیسے فاروقی بن گیا. ہاں ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے حسبی نسبت. حسبی نسبت یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو کسی سے منسوب اس غرض سے کرتا ہے کہ میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں اور اسی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ بن بھی جاتا ہے، پھر وہ حسب ہے. تو اگر نسب کے ساتھ حسب بھی ہے تو اس نسب کی لاج رکھی جائے گی، اس نسب کا مرتبہ پہچانا جائے گا. اور اگر نسب کے ساتھ حسب نہیں ہے تو پھر نہیں. جیسے آج کل بہت سے مسلمان ہیں کہ جناب کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے. اگر وہ واقعی نقشبندی ہے، اپنے اسلاف کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں، پھر تو بات تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ صرف زبانی جمع خرچی کے طور پہ وہ قادری صاحب ہے، نام ہے قادری اللہ والا، اور کام اس کے دیکھو ساری بدعتیں. آج کل تو یہ جتنے قادری ہیں، جتنے نقشبندی ہیں، جتنے سہروردی ہیں، جتنے مجددی ہیں، جتنے بخاری ہیں، اور جتنے یہ ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے جھوٹے فراڈی ہیں. میں ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اکثریت کی میں بات کرتا ہوں، 90% سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نسبتیں کام نہیں دیتی. صرف نام رکھنے سے تھوڑا ہی ہوتا ہے. میں اپنا نام رکھتا ہوں اچھا، تو کیا میں اس نام رکھنے کی وجہ سے اچھا بن سکتا ہوں؟ بھئی میں اچھے کام کروں گا تو اچھا بنوں گا نا. تو اسی طرح کہ ایک ہاشمی ہے، تو وہ بس ہاشمی نسبت رکھنے کی وجہ سے ہاشمی وہ جنتی ہے. وہ بھائی ہاشمی ہو تو پھر اپنے ہاشم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نسبتیں اپنے اندر پیدا کرو. وہی اعمال، وہی گفتار، وہی کردار، وہی رفتار، وہی طور طریقہ اپنا لو نا. اعمال تمہارے یہودیوں والے ہیں، عیسائیوں والے ہیں. اور شرک و بدعت آج کل کیا نہیں ہوتا. جو سب سے بڑے اپنے آپ کو سنی، میں سنی ہوں، بریلوی بھی سنی ہے، دیوبندی بھی سنی ہے، اہل حدیث بھی سنی ہے. سنی کا مطلب سنت پہ چلنے والا. اور پھر کام دیکھو، سوم بھی ہے، چارم بھی ہے، ششم بھی ہے، 11ویں بھی ہے، 12ویں بھی ہے، پتہ نہیں کیا 40واں ہے، 7واں ہے، برسی بھی ہے، عرس بھی ہے، اور جناب برتھ ڈے بھی ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے. یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے. بدعات سے ہم لوگ بھرے ہوئے ہیں، اور پھر دعویٰ ہے سنی، اہل سنت والجماعت، نبی کی پیروی کرنے والا اور صحابہ کی پیروی کرنے والا. اور پھر کرتوت اس کے دیکھو ساری بدعت سے بھرا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے ہو. کہتے ہو اپنے آپ کو سنی، کہتے ہو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، اور عادتیں تمہاری کافروں والی اور بدعات والی ہیں. اللہ پاک صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ سیرت، نہ صورت، نہ خال و نہ خط. خیر یہ پھر وہ کسی وقت عرض کر دوں گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.